ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ پہلے تو ایک مسئلہ سن لیں کہ راستے میں بارش کا پانی کیچڑ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، تو اس سے کپڑے جسم ناپاک شمار نہیں ہوں گے، یہ معاف ہے، اس کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جب راستے سے آ رہے ہوتے ہیں، گھر کو آ رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، اب راستے میں چھینٹے اڑے، کیونکہ اب تو ہر جگہ پانی پانی ہے، کیچڑ کیچڑ ہے، تو وہ چھینٹے جب جسم پہ پڑتے ہیں یا کپڑوں کو پڑتے ہیں تو پھر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ ناپاک شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ پاک شمار ہوتا ہے۔ یہ اگر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہاں ناپاکی کا اثر ہے پانی میں، مثال کے طور پہ بالکل گٹر ساتھ ہے اور گٹر کا پانی نکلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پانی کالا ہو رہا ہے، یعنی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پانی کے اندر گٹر کا پانی مکس ہے، تو پھر وہ ناپاک شمار ہوگا، اور وہ اگر کپڑے کو لگ جائے یا جسم کو لگ جائے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ بہت تھوڑی مقدار لگا ہے، جیسے یہ 5 روپے کا بڑا سکہ ہوتا ہے، اس سے کم لگائے تو پھر تو معاف ہے، لیکن اس سے زیادہ لگائے تو پھر دھونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دھونا بھی صرف اس جگہ کو ضروری ہے جہاں پر یہ ناپاک پانی لگا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے شلوار پہنی ہے، اس کے پانچے کو پانی لگا ہے نا، تو صرف پانچا دھونا کافی ہے۔ اب اس کے لیے پوری شلوار اتار کے دھونا ضروری نہیں ہے، یا جسم کے کسی حصے کو لگ گیا تو صرف اس حصے کو دھونا ضروری ہے، اس کی وجہ سے پورا غسل ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں بھی ہیں کہ تھوڑا سا لگتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب پورا جسم دھونا پڑے گا یا پورا کپڑا دھونا پڑے گا۔ نہیں، جہاں پر سو ناپاکی لگی ہے صرف اس حصے کو دھو لیں گے، پاک ہو جائے، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ آدمی یہاں سے جا رہا ہے، راستے میں ٹاور آ گیا، اب نماز کا وقت ہو گیا، تو اب اس نے دیکھا ہے اس کے پانچوں پہ کہ گندا پانی، ناپاک پانی لگا ہے، تو مسجد میں جائے اور وہاں وضو خانے میں اپنے پانچے کو دھو لے۔ وہاں پر دھونا ضروری ہے، صرف چھینٹے مارنا بھی کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھینٹے مار لیں تو پاک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، اس پر پانی کو بہانا ضروری ہے، اس طرح پاک ہوگا۔ صرف گیلا ہاتھ پھیرنے سے یا چھینٹے مارنے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، جب تک کہ اس جگہ پر پانی بہے نہیں، تو پانی آپ بہائیں گے تو پھر وہ حصہ پاک شمار ہوگا۔ تو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے آدمی نماز نہ چھوڑے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور 18 تاریخ مسلمانوں کے عظیم خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا اور ان کا آخری وقت تھا، شہادت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بعد کسی ایک شخص کا انتخاب نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرتا تو ابو عبیدہ بن جراح کو نامزد کرتا، لیکن وہ تو مجھ سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، یا حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم کو نامزد کرتا، وہ بھی وفات پا چکے ہیں، لیکن میں 6 آدمیوں کا انتخاب کرتا ہوں، اور وہ 6 آدمی آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ وہ 6 وہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 افراد جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی، ان میں سے وہ 6 زندہ تھے، انہی 6 کا آپ نے انتخاب کیا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص،
یہ 6 افراد تھے، ان کی ایک شورا بنا لی اور فرمایا کہ یہ آپس میں مشورہ کریں اور اپنے مشورے میں میرے بیٹے عبداللہ کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ 6 افراد ہیں نا، تو اگر 3 طرف ایک کے بارے میں 3 کی رائے ایک طرف ہو گئی، 3 کی رائے ایک طرف ہو گئی تو برابر ہو جائیں گے نا، تو پھر ایک کو اور شامل کریں گے تو ایک طرف 4 ہو جائیں گے، تو اس طرح انتخاب کرنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ آپ کی شہادت واقع ہوئی اور ساتھ میں یہ بھی وصیت کی کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو، 3 دن کے اندر میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہو جانا چاہیے۔ آپ کی شہادت ہوئی تو 3 دن کے لیے وقتی طور پہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور یہ 6 افراد ایک جگہ جمع ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جمع ہوئے اور وہاں پر آپس میں صلح مشورہ ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ اعلان کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔